حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا پہلے بھی عشق کی انتہا تھی تو پھر بھی عشق کی انتہا تھی۔ بی بی پاک کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ان کو زندیقہ کہا ہے، ان کو کہا ہے کہ وہ معاذ اللہ بدکار عورت تھی، اور وہی آدمی جو ہمارے پاس بسترے باندھ کے آتے ہیں، یہ انہی لوگوں کے عقائد میں سے۔ ہمارے ان کے ساتھ کوئی اپنا ذاتی جھگڑا نہیں ہوتی ہو، ہم ان کے ساتھ جب بھی جھگڑتے ہیں انہی باتوں کی وجہ سے کہ تم پاکوں پر کیوں الزام لگاتے ہیں۔ کبھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیتے ہیں، کبھی صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی جو ہے اہل بیت کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کے تو انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں، بس پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے اللہ کے انبیاء اولیاء اس کے نیک بندوں کا دفاع کرنا۔ تو جناب حضرت بی بی زلیخا پاک رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں تشریف لے آئے، جب ان کے پاس تشریف لے آئیں تو حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے برابر تخت دیا ہے۔ ان کے ہاں رواج تھا کہ جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتے تھے تو ان کی خواتین بھی تختوں پر بیٹھا کرتی تھی۔ حضرت بی بی زلیخا پاک نے عرض کی، اے یوسف، اس تخت سے بہتر میرے لیے ایک خلوت کا مکان ہے، آپ مجھے ایک مکان دے دیجئے اور میرے لیے وہ مختص کر دیجئے۔ آپ نے ان کے لیے ایک بیت العروس دلہن کا مکان تیار کروایا۔ اس مکان میں بی بی پاک دن رات اللہ کی یاد میں رہتی۔ حضرت یوسف بلاتے پر بی بی اعراض کر جاتی، خدمت تو کرتی لیکن اعراض کر جاتی۔ تو ایک دن یوں ہی ہنسی مذاق میں، تفسیر روح البیان، صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا کہ ہنسی مذاق میں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا پاک کے پیچھے دوڑے۔ پہلے ایک وقت وہ تھا کہ بی بی پاک پیچھے تھیں، حضرت یوسف آگے تھے۔ آج وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا کہ اب بی بی آگے ہیں اور یوسف پیچھے ہیں۔ بی بی زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتی تھی۔ تو پھر دوڑے تو وہ قدرت خدا کی، جب وہ دوڑے تو بی بی آگے تھی، پیچھے یوسف علیہ السلام تھے۔ تو دوڑتے دوڑتے آپ نے جو اس کی قمیض پکڑی تو وہ قمیض پھٹ گئی، ان کی قمیض پھٹ گئی۔ بی بی دیکھ موڑی اور ہنسی، کہنے لگی یوسف بدلہ برابر ہو گیا، بدلہ برابر ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا تم آگے تھے میں پیچھے تھی، تمہاری قمیض پھٹ گئی تھی، آج میں آگے تھی تم پیچھے دوڑے، میری قمیض پھٹ گئی، ہم تم کا بدلہ جو ہے برابر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں محبت کی باتیں، اپنی بیوی اپنی اہلیہ کے ساتھ محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کرنا، یہ مدینے والے کا طریقہ ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص، کیا فرمایا صحیح؟ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ ہمارے گھروں میں تو اکثر ایسی حالات ہے نا کہ بیوی کی قدر ہی کوئی نہیں ہے بھائی جان۔ اتنے پیسے لگا کے خرچہ کر کے دولہا بن کے ہے جی، پوری مخلوق کو بتایا جی میں شادی کر رہا ہوں، میری شادی ہے، شادی ہو گئی، اب روز ڈنڈا اٹھائے ہوئے، روزانہ گھر میں ناچاکی ہے، ماں کی سنتا تو بیوی کو مارے جا رہا ہے، یا بیوی کی سنتا تو ماں کو نکالے جا رہا ہے۔ ایسا مرد، یہ مرد نہیں ہوتا جو بیوی کے کہنے پہ ماں کو گھر سے نکال دے یا ماں کے کہنے پہ بیوی کو مارے۔ مرد کو مرد کیوں کہتے ہیں؟ مرد اس کو کہتے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر امتحان آتے ہیں۔ تو جناب بیوی کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ گویا اگر کوئی نمونہ لینا چاہتا ہے کہ میں کس کے، کوئی دیکھنا بندہ نوجوان ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار کس کے طریقے پہ چلوں، کس بندے کو فالو کروں، فلاں بزرگ کو دیکھوں، فلاں بندے کو دیکھوں، تو کسی کو نہ دیکھ، تو مدینے والے کو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ پاک کی آپ ایک بات سنا کو سبحان اللہ۔ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت مسجد پاک کے ساتھ تھا، بی بی پاک کا گھر وہیں تھا، حجرے وہیں تھے، اور حجرے کتنے تھے؟ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا تو میں سرکار کے گھروں میں آیا جایا کرتا تھا بیویوں کے، اور فرمایا نہ بالغ تھا تو میں جب ہاتھ لگاتا ان کے گھروں میں کھڑے ہو کر تو چھت تک میرا ہاتھ چلا جاتا، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی ہیں اما عائشہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مسجد پاک کے باہر کچھ لوگ مل کر نا تلوار زنی کر رہے تھے، یعنی وہ مقابلہ کر رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا دل چاہتا ہے، ذرا توجہ رکھنا میرے بھائیو، میرا دل چاہتا ہے میں بھی دیکھوں، میں بھی دیکھوں۔ اب میری آقا نے یہ نہیں فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہے تو غیر مردوں کو دیکھے گی، سرکار کو بھی پتا تھا عائشہ میری ہے اور عائشہ بھی تو عائشہ ہے نا۔ تو فرمایا جب میں نے یہ عرض کی تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو گھر بیٹھ تیرا کیا کام ہے تو دیکھے گی۔ فرماتی ہیں مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اٹھایا، توجہ تمہاری نہیں ہے سبحان اللہ۔ سرکار اما عائشہ پاک فرماتی ہیں سرکار نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور سرکار نیچے جھک کر کھڑے ہو گئے دیوار کے ساتھ۔ فرمایا عائشہ چڑھ دیکھ۔ فرماتی ہیں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ کے کھڑی رہی، جن کے کندھوں پہ علی پاک چڑھے تو سرکار پوچھے کہاں پہنچے، وہ کہیں یا رسول اللہ حکم ہو تو عرش کا پایا پکڑ لوں۔ اس پاک کندھے پر اما عائشہ پاک کھڑی ہے۔ تو یہاں سے اپنی بیویوں کی قدریں جان لو بھائیو۔ ہاں جی ہم مرد وہ مرد نہیں ہے جو کہ میں بڑا بڑا مرد ہوں روزانہ کتی گانا ساکو مرد کون آکسی عورتوں کو بے نہ گتو نہ انہاں عورتوں دی مجال ہے نہ وہ مرد کا نہیں وہ نہ مرد ہے جن کو بھی تو کوئی نہیں ڈنڈ کا ہوندے کو ہاتھ ہے اکڑے جناب۔ فرماتی ہے میں چڑھ گئی اور میں دیکھتی رہی، میں نے رج کے دیکھا، جب میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب تک سرکار نے مجھے نہیں چھوڑا۔ ایک اور حدیث سنو کہو سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک جنگ سے ہم واپس آ رہے تھے، ہر جنگ پہ جب سرکار جاتے تھے تو کسی اپنی ایک بیوی کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اپنی بیوی کو ساتھ تاکہ اس کی بھی دل لگی رہے وہ بھی، اور باری باری ہوتی کبھی کوئی گئی کبھی عائشہ پاک فرماتی ہے میری باری آئی میں سرکار کے ساتھ گئی، جب میں ساتھ گئی جب ہم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ آگے ہو گئے تھے ہم دو اکیلے رہ گئے تھے، تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا خیال ہے آج دوڑ ہو جائے؟ آقا نظر سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا عائشہ مقابلہ ہو جائے تیرا میرا دوڑ ہو جائے تمہاری میری دوڑ ہو جائے؟ فرمایا میں اس وقت نوجوان تھی اور چھڑک تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسامت کے مطابق سونے تھے۔ فرمایا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا دوڑ ہو جائے؟ جی کیوں نہ ہو جائے ہو جائے۔ فرمایا ہم نے دوڑ لگائی، آپ کو ذرا سبحان اللہ کیا منظر ہوگا۔ فرمایا ہم نے دوڑ لگائی اور دوڑ میں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، میں آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ میں جیتی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ فرمایا پھر ایک اور موقع آیا، پھر ایک اور موقع آیا، ہم پھر کسی اور جنگ سے واپس آ رہے تھے تو تنہائی آئی، جب آئی تنہائی بندوں کے سامنے بھی بے حیائی نہیں ہے، ہاں جی بڑوں کے سامنے بھی نہیں ہے، اور تنہائی ہے کیونکہ خلوت کی جگہ خلوت کی محبت خلوت میں رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی بیوی کی باتیں بندہ چوک میں بتاتا پھرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر جب موقع آیا پھر سرکار نے فرمایا عائشہ اب ہے مقابلہ؟ میں نے کہا جی بالکل بالکل مقابلہ ہے۔ فرمایا جب میں تھوڑی پہلے میں ذرا چھڑک تھی اور میں جو ہے نا چست تھی تو میں جیت گئی، اس دفعہ جو دوڑے اور عمر بھی گزر چکی تھی پر جیت تو مصطفیٰ کی ہوگی ہے نا سر ہے محال کا ہمارے آقا۔ فرمایا ہم پھر دوڑے، جب ہم دوڑے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یاد ہے تم نے کہا تھا میں جیتی میں جیتی، اب بتلاؤ کون جیتا؟ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ کل بھی آپ کی جیت تھی، جیت تو آج بھی آپ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں میرے نوجوان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی رویہ اچھی محبت کرنا میرے آقا کا طریقہ ہے۔ اور سنو اب کچھ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں کچھ غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حتیٰ کہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ خلوت بھی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے، اس کا بھی ثواب ہے اس کا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کام کے لیے بھی ثواب؟ حضور نے فرمایا یہ بتلاؤ اگر وہ اس کام کو کسی اور جگہ استعمال کر لیتا، یہ کام کہیں اور کر لیتا تو گناہ نہ ہوتا اسے؟ تو فرمایا اگر وہاں گناہ ہو رہا تھا تو یہاں اس کو رحمت مل رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ایمن بی بی زلیخا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے، دو بیٹے، ایک کا نام میشا تھا ایک کا نام افراسین تھا، یہ دو بیوی کے بیٹے ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی رحمت اور بادشاہت پر آپ جو ہے اپنی مخلوق کی خدمت کر رہے تھے۔ فرمایا جب
قحط پڑا، اور اس قحط نے شام کو بھی مصر کو بھی ہر علاقے کو لپیٹ میں لیا۔ جب لپیٹ میں لیا تو پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، آنکھوں نہ سبحان اللہ، کہنے لگے بیٹے میں نے سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا سخی ہے، وہ لوگوں کو پورے پورے ناپ تول دے رہا ہے، اور ہمارے یہاں اب کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، جاؤ اس مصر کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور غلہ خرید لاؤ۔ انہوں نے جو ان کے پاس مال و دولت تھی انہوں نے اکٹھے کی اور پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کا قرآن بول اٹھا، میں وجاء اخوۃ یوسف، اور بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، فدخلوا علیہ، پر ان کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، تو انہوں نے انہیں پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں پہچانا؟ اس کی دلیل قرآن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائی ڈال رہے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، 12ویں پارے میں پڑھ آئے ہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے جب کنویں میں ان کو ڈال رہے تھے بھائی، تو اس وقت اللہ نے وہی فرمائی تھی یوسف کے بعد، فرمایا اے یوسف وقت آنے والا ہے، آج آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، کل آپ کے پاس آئیں گے، میں جلوا دوں گا کون کون تھا۔ اللہ اکبر، فعرفہم وہم لہ منکرون۔ جب وہ دوسری علماء کرام نے وجہ یہ لکھی کیونکہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تھے اس وقت چھوٹے سے بچے تھے، 8-10 سال کے، یعنی اتنی عمر میں تھے، اتنے لگتے تھے۔ اب جب آئے تو اس وقت ان کی داڑھی مبارکہ تھی اور بادشاہ تھے، اس وقت ان کی کیفیت کچھ اور تھی، تو بھائی پہچان نہ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اللہ نے فرمایا بھائی آپ کو نہ پہچان سکے اور آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فلما جہزہم بجہازہم، جب وہ آئے دربار میں تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے، اور آپ نے اپنے جو محرر تھا، لکھنے والا تھا، اس کے ذمہ لگایا منشی کے کہ جو بندہ کنعان کی طرف سے آئے اس بندے کو میرے پاس لے آئے نا۔ لوگ اور بھی آتے رہے، لیکن جب یہ بھائی آئے تو جب ان کے سامنے آئے تو ان کو ٹھہرا لیا، ان کی مہمان نوازی کی، علیحدہ سے لے کے حیران ہو گئے لوگ، کون ہے یہ جن کی اتنی عزت۔ ان کو بٹھایا، ان سے پوچھا بتاؤ تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم کنعان سے آئے۔ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم 12 تھے، اب 11 ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے باپ کا نام؟ کہا یعقوب ہے۔ بس یعقوب کا نام آیا تو بیٹا رویا۔ حضرت یوسف روئے اپنے بابا کا نام لے کر، اپنے بابا کا نام لیا، رونے لگے، فرمانے لگے سناؤ کیا حال ہے تمہارے بابا کا؟ تم اپنے بابا کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی چھوڑ آئے، اس غربت اور تنگی نے ہمیں آن لیا ہے تو ہم یہاں آپ کے پاس ہیں۔ فرمایا سناؤ کیا حال ہے تمہارے بابا کا؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمارا ایک بھائی تھا جو فوت ہو گیا، ہمارے بابا اس سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس پیار کی وجہ سے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں ختم ہو گئی، وہ دن رات اسی کے فراق میں روتے ہیں۔ جب یہ آئے تو 10 آئے، 11ویں کو نہ لے کے آئے، 12 بھائی تھے نا، تو بھائی کو نہ لے کے آئے، اور کہنے لگے ہمارا ایک بوڑھا باپ اور ایک بھائی، اس کو کیوں نہیں لائے؟ فرمایا وہ اسی کا بھائی ہے، وہ اس کا سگا بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے، اور وہ محبت کی وجہ سے اسے خود سے جدا نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں کہ یوسف کا فراق پھر اس کا بھی فراق نہ آ جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فلما جہزہم بجہازہم، فرمایا جب سامان تیار کر دیا گیا، فرمایا یہ کسی بھی چیز کو تیار کرنے کا نام جہاز، فرمایا جو سامان تیار ہو گیا، جو تیار کیا جانے والا تھا ان کے لیے، قال ائتونی، تو آپ نے فرمایا اب یہ اللہ کی حکمتیں چل رہی ہیں، قال ائتونی باخ لکم، فرمایا آئندہ کی باری جب آؤ تو اکیلے نہ آنا، تم نہ آنا، اور فرمایا باخ لکم، تم اپنے بھائی کو لے کے آنا میرے پاس، اپنے بھائی کو لے کے آنا، من ابیکم، فرمایا جو تمہارا باپ شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں لا سکتے، کیوں؟ بابا اس کو بالکل خود سے جدا نہیں کرتے۔ فرمایا اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، تمہیں اگلی دفعہ ناپ تول نہیں ملے گا، تمہیں یہ سامان نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم کوشش کریں۔ اب فرمایا مجھے گارنٹی دے دیں۔ گارنٹی کے طور پہ ایک بھائی کو وہیں چھوڑا، شمعون کو وہیں چھوڑا اور پھر گئے۔ فرمایا الا ترون انی اوفی الکیل، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں کیل جو ہے، ماپ تول جو ہے وہ پورا کر کے دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ فرمایا فإن لم تأتونی، سنو اگر تم نہ لے کے آئے اپنے بھائی کو میرے پاس، فلا کیل لکم، تو کوئی تمہیں پھر غلہ نہیں ملے گا میرے پاس،
کچھ نہیں ملے گا. ولا تقربون اور نہ تم میرا قرب پا سکو گے. قالوا سنراود عنہ ابا انہوں نے کہا ہم بابے کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, راضی کریں گے ابا ہو فإنا لفاعلون اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز. زندگی باقی موضوع باقی. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.